السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، لاسٹ ٹائم ہم نے چیپٹر نمبر 13 پڑھا تھا باغبانی، جس میں ہم نے 2 باتیں سیکھی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے ہم نے محنت سے کرنا ہے، اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ مل جل کر کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا جو چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 14 ایثار، ترجیح۔ اپنے ایثار ہوتا ہے اپنے آپ پر کسی اور کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ ٹھیک ہے، اب عموماً آپ کی کلاس میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کبھی کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، ایک آپ کا کلاس فیلو جو آپ کے ساتھ بالکل بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے پاس ریزر نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس 2 باتیں ہیں، یا تو آپ اپنے پاس جو ریزر ہے یا تو پوری کی پوری اسے دے دیں، یہ ایثار کی سب سے بہترین صورت۔ ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس ریزر تو ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے، تو آپ کیا کریں، اس کو ہاف کریں، ہاف اپنے فیلو کو دے دیں اور ہاف خود رکھ لیں۔ آپ کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی اور آپ کے فیلو کی بھی ہو جائے گی۔ یہ بھی ایثار کی ایک صورت ہے۔ تو یہ چیپٹر ہے ایثار، اس میں ایک بہت پیارا واقعہ بیان کیا گیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے صحابی حضرت ابو طلحہ کے بارے میں، کہ انہوں نے کس طرح، آپ کو یہ بھی میں بات بتاتی چلوں کہ آج کل تو ہمارے گھروں میں اتنا کچھ کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہاں ایک وقت میں ایک ہی چیز کھانے کے لیے ہوتی تھی، یا پانی ہوتا تھا، یا کھجور ہوتی تھی، یا روٹی ہوتی تھی، جس طرح ہمارے لنچ میں اتنا کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تب ایسا نہیں ہوتا تھا، صرف تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو لوگ کئی تو ایسے ہوتے تھے کہ جو بھوکے رہ جاتے تھے، کہ کھانے پینے کی چیزیں انہیں نہیں ملتی تھی۔ تو ایسا ہی ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اور وہ شخص بھوکا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لوگوں سے پوچھتے ہیں کوئی ہے کہ جو اس شخص کی مہمان نوازی کرے۔ تو حضرت ابو طلحہ بہت پیارے صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب اس شخص کی مہمان نوازی کروں گا۔ تو وہ اس مسلمان اپنے بھائی کو لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر جا کے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا تو صرف ایک شخص کا ہے۔ اب یہاں تو دونوں میاں بیوی کھا لیں یا پھر اپنے مہمان کو کھلا دیں۔ اب اگر مہمان کے سامنے کھانا رکھتے تو مہمان میزبان کے بغیر کھانا نہیں کھائے گا، اس طرح تو اور پریشانی کی بات ہے۔ تو ان کی بیوی حضرت ابو طلحہ کی بیوی ان سے کہتی ہے میں ایسا کرتی ہوں، میں دسترخوان لگاتی ہوں، میں اس کے اوپر کھانا وغیرہ لگا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہی مہمان کھانے لگے گا میں چراغ بجھا دوں گی، تو ہم ان کو یہ ظاہر کریں گے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے دسترخوان لگایا، مہمان دسترخوان پر آئے، کھانا شروع کیا، جیسے ہی انہوں نے کھانا شروع کیا انہوں نے فوراً چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا ہر طرف۔ تو انہوں نے ایسے ظاہر کیا جیسے کھانے کے دوران آوازیں منہ سے تھوڑی تھوڑی سی پیدا ہوتی، انہوں نے بھی ایسے ظاہر کیا کہ جیسے یہ بھی بالکل مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور دونوں میاں بیوی بھوکے پیٹ سو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ تو پھر یہی ہم نے سبق سے یہی ہم نے بات سیکھی کہ جس طرح اس صحابی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اپنی ذات پر دوسرے شخص کو ترجیح دی، اپنی بھوک پر اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کو ترجیح دی، اسی طرح ہمیں بھی اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینی چاہیے، اپنی ضروریات کو دوسروں کی ضروریات پر قربان کر دینا چاہیے۔ یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا عمل ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی اس واقعے سے دیکھا۔ ابھی میں اس چیپٹر کی ریڈنگ کروں گی، تو آپ نے اس کو ذرا توجہ سے سننا۔ سب سے پہلے خاص الفاظ: شخص، لقمہ، چراغ ایک مٹی کا پیالہ ہوتا ہے۔ اب تو ہمارے تو بجلی عام ہے، بلب وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں روشنی وغیرہ کے لیے اندھیرے میں، لیکن تب بجلی وغیرہ نہیں تھی تو لوگ روشنی وغیرہ کے لیے چراغ وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ چراغ مٹی کا پیالہ ہوتا ہے جس کے اندر تیل ڈالتے ہیں اور تیل کے اندر روئی کو ڈپ کر دیتے ہیں اور اس روئی کے اوپر آگ لگا دیتے ہیں، جیسا کہ اس تصویر میں نا، یہ تصویر ہے، ادھر بنی ہوئی یہ چراغ بنا ہوا یہ نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو روشنی وغیرہ کے لیے تب چراغ وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے۔ ایثار، ترجیح۔
حضرت ابو طلحہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ اسے کھانا کھلانے اپنے گھر لے گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی کھانا کم تھا، صرف ایک شخص پیٹ بھر کر کھا سکتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ یا تو وہ کھانا خود کھاتے یا اپنے مسلمان بھائی کو پیش کرتے۔ حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے دسترخوان پر کھانا رکھ کر چراغ بجھا دیا۔ تو یہ دسترخوان جب بھی کھانا کھاؤ میں ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، واؤ لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی نے مہمان کو ظاہر کیا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ یوں مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی بھوکے پیٹ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کا ایثار بہت پسند آیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں اور اپنی ضروریات کو دوسروں پر قربان کر دیں۔ یہی مورل ہے، یہ جو لاسٹ لائن ہے یہی اس چیپٹر کا مورل ہے اور یہی چیز ہے جو ہم نے اس سبق سے سیکھی ہے۔ اس کے بعد گرین باکس، شخص، لقمہ، چراغ، ایثار، ترجیح، ساتھی، پیش کرتے، بیوی، پسند، ضروریات، وقفہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، انہوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ یہ خاص الفاظ اور یہ گرین باکس یہ آپ نے املا کے لیے تیار کرنے ہیں، املا یہ الفاظ سارے آپ نے املا کے لیے تیار کرنے ہیں اور یہ ریڈنگ ہے پوری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب تحریر کریں۔ تو سوالات کے جوابات ہیں، تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ یہ کام ہم نے بک پر ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بک پر کوشچن آپ کے رائٹ کیے ہوئے ہیں اور آپ نے جس آنسر رائٹ کرنے ہیں تو آپ نے پیج پر اپنے بک والے پیج پر ڈیٹ مینشن کر لینی ہے، پھر جماعت کا کام اور پھر ڈیٹ مینشن کرنا ہے، عنوان رائٹ کریں گے۔ میں نے پہلے یہ بھی بتا دیا کہ بک پر ہم نے کام کرنا ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے حضرت ابو طلحہ کون تھے؟ اس کا جواب حضرت ابو طلحہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کتنا کھانا موجود تھا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صرف ایک شخص کا کھانا موجود تھا۔ سوال نمبر 3 ہے دونوں میاں بیوی نے کیا کیا؟ دونوں میاں بیوی نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ کام آپ لوگوں نے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، بالکل ویسے ہی رائٹ کرنا ہے جیسے جو انسٹرکشنز میں آپ کو دیتی ہوں، کیونکہ جب تک آپ انہیں انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں گے تب تک نہ تو آپ کی رائٹنگ نیٹ ہوگی اور نہ ہی آپ کا کام اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ نے بک پر کرنا ہے اور جس پیج پر کرنا ہے اس پر آپ نے ڈیٹ اینڈ ڈے ضرور مینشن کرنا ہے، عنوان رائٹ نہیں کریں گے اور کوشچن آپ کے بک پر آلریڈی رائٹ کیے ہوئے ہیں۔ پیج نمبر 91 کھولیں گے تو کوشچن نمبر 2 ہے ارکان ملائیں۔ ارکان دیے گئے ہوں گے، انہی کو جوڑ کر ہم نے الفاظ بنانے ہیں۔ لقمہ، لقمہ ہمیں پتہ ہے قو جب لفظوں کے درمیان میں آتا ہے تو اس کی آدھی شکل استعمال کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں ہم نے جیسے لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کھانا، کھانا، بیوی، ای لفظوں کے درمیان میں جب آئے گا تو آدھی شکل اس کی ہو جائے گی بیوی۔ بھوکے، بھوکے، ایثار، ایثار، وہی ای لفظوں کے درمیان میں آ گیا تو اس کی آدھی شکل۔ سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل واحد الفاظ کی جمع بنائیں۔ اون لگا کر جمع بنائیں گے۔ واحد ہے چراغ، جمع چراغوں، ساتھی ساتھیوں، مہمان مہمانوں۔ پیج نمبر 92 کھولیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے کالم میں دیے گئے الفاظ کے متضاد چن کر لکھیں۔ 3 آپ کو متضاد اوپر لکھ دیے ہیں، آپ نے ادھر سے الفاظ دیکھنے ہیں اور ان کے جو متضاد ہوں گے، ان کے جو اپوزٹ ہوں گے آپ نے اس کالم میں رائٹ کر دینے ہیں۔ سب سے پہلے جلا، اس کا متضاد ہے بجھا، پسند ناپسند، اندھیرا اجالا۔ تو اجالا کو لکھتے ہوئے بہت سارے اسٹوڈنٹ مسٹیک کرتے ہیں،
وہ آ ج آ لکھ دیتے ہیں اور ج کے بعد آ نہیں لکھتے. تو جو ج کے بعد آ نہیں لکھتے وہ مسٹیک کرتے ہیں. تو وہ اس کی آپ نے اجالا کی بار بار پریکٹس کرنی ہے, اجالا. اور کے بعد او نہیں لگانا. ہم نے لاسٹ ٹائم زبر زیر پیش والا پڑھا تھا نا, تو اسی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے, اور آپ نے بالکل بھی اس کو رائٹ کرنے میں مسٹیک نہیں کرنی, ٹھیک ہے, اجالا. پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر 5, مندرجہ ذیل جملوں میں سے فعل, فاعل اور مفعول الگ کیجیے. اس کی ڈیفینیشنز ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب دوبارہ سے اس کو سب سے پہلے تو آپ نے فعل اور فاعل اور مفعول کی اپنی نوٹ بک کھولنی ہے اور ڈیفینیشن کو ریوائز کرنا ہے. فعل کا مطلب ہوتا ہے کام, یا کسی بھی کام کو فعل کہتے ہیں, جیسے کھانا, پینا, سونا, جاگنا وغیرہ. اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں, جیسے علی بھاگا, تو بھاگنے والا کون ہے, علی ہے, تو علی فاعل ہے. اور مفعول جس پر کام کیا جائے, جیسے بلی نے دودھ پیا, تو دودھ پینے کا کام بلی کس پر کر رہی ہے, دودھ پر, تو دودھ کیا ہوگا, مفعول ہوگا. تو سب سے پہلے آپ نے ڈیفینیشن اس کی ریوائز کرنی ہے, فعل, فاعل اور مفعول کی. پھر اس کے بعد آپ نے پیج 92 کوسچن نمبر 5, مندرجہ ذیل جملوں میں سے فعل, فاعل اور مفعول الگ کیجیے. آپ نے ان جملوں کو آپ نے ریڈ کرنا ہے. آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا اس میں فعل کون سا ہے, فاعل کون سا ہے, مفعول کون سا ہے. آگے کالم بنے ہوئے ہیں, سب سے پہلے فاعل کا ہے, پھر مفعول کا ہے, پھر فعل کا ہے. آپ نے اس جملے میں سے آپ نے دیکھ لینا ہے فاعل کون سے, اس کو فاعل والے کالم میں رائٹ کر لینا ہے, اور جو مفعول کون سے اس کو مفعول والے کالم میں رائٹ کر لینا ہے, اور جو فعل ہے اس کو فعل والے کالم میں رائٹ کرنا ہے, اس کو باکس میں رائٹ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو زبانی کرنا ہے. پھر جب آپ اس کو کر لیں, کرنے کے بعد آپ نے پھر ویڈیو آپ نے چلانی ہے, اس کے اندر آپ نے ویڈیو کے ساتھ اس کو ٹیلی کر لینا ہے, ٹھیک ہے. تو جو مسٹیک وغیرہ ہوگی اس کو کریکشن کر لینی ہے. پھر آپ نے مجھے واٹس ایپ گروپ میں اس کا اپنے وقت مجھے چیک کروا دینا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ڈیلی جو ڈائری آپ کو دی جاتی ہے, آپ نے اسی کے اکارڈنگ آپ نے یہ ورک کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ روز کا کام روز کریں گے تو آپ کو لاسٹ میں جب اس کا ٹیسٹ ہوگا تو ٹیسٹ کی تیاری میں آپ کو آسانی ہوگی. تو اب میں آپ کو ڈائری بتاتی ہوں. جمعرات کو ہمارا لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے, اور جمعرات کو ہی ہمارا اردو کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو جمعہ کو ہم نے کرنے ہیں سبق نمبر 14, ایثار کی بلند خوانی کرنی ہے, اور وہ آپ مجھے ریڈنگ اس کی سنائیں گے. اور ہفتہ کو آپ نے اسی سبق کی املا تیار کرنی ہے, خاص الفاظ اور گرین باکس. اور منڈے کو ہم نے سوال جواب بک پر کرنے ہیں, اور ساتھ میں ارکان ملائیں ہم نے کرنا ہے. اور منگل کو واحد جمع اور الفاظ متضاد یہ بھی کام بک پر کرنا ہے. اور اس کے علاوہ فعل, فاعل اور مفعول کی تعریف آپ نے اپنی نوٹ بک سے ریوائز کرنی ہے, اچھی طرح سے اس کو یاد کر کے اس کی آپ نے رکھ کر پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے. پھر بدھ کو آپ نے فعل, فاعل اور مفعول الگ کریں. کوسچن نمبر 5 پیج نمبر 92 پر ہے, وہ آپ نے بک پر اس کو کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے پورے سبق نمبر 14 کی دہرائی کرنی ہے, کیونکہ جمعرات کو ہمارا اردو کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو سبق نمبر 14 مکمل آپ کا جائزہ ہوگا, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو اچھا سے یاد کرنا ہے, اور ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا ہے تاکہ کام کم ہوگا. تو کیونکہ ڈیلی بیس پر کام کم ہوتا ہے, لیکن جب آپ اس کو اکٹھا یاد کریں گے تو بہت زیادہ پھر آپ کے اوپر پریشانی ہوگی, ٹھیک ہے. اور جو انسٹرکشنز آپ کو دی جاتی ہیں آپ نے انہیں انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے کام کرنا ہے, اور کام نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے. اور پھر بہت اچھا سا اسی چیپٹر کا آپ نے مجھے ٹیسٹ دینا ہے. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.